السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے انوکھے سفر کی کہانی بتائیں گے جس سے امید ہے انشاءاللہ آپ بالکل پرسکون ہو جائیں گے۔ یہ 619 کا زمانہ تھا، یہ انوکھا سفر ہو رہا تھا۔ سفر کرنے والے صرف دو انسان تھے، ان کے پاس کوئی سواری نہ تھی، پیدل ہی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ منزل ان کی بستی سے 60 میل دور تھی۔ راستے میں مختلف قبیلوں کے ہاں قیام کرتے یہ قافلہ کم و بیش 10 دنوں میں منزل پر پہنچ گیا۔ یہ ایک سرسبز وادی تھی، چشموں کا ٹھنڈا پانی، درختوں کا گھنا سایہ، لہلہاتی کھیتیاں اور خوبصورت باغات کی وجہ سے یہاں کے لوگ بہت خوشحال تھے۔ مگر مسافروں کو اس وادی میں یہاں کی خوشحالی یا اچھی آب و ہوا نہیں لائی تھی۔ دراصل یہ سفر ایک خاص مقصد کے لیے ہو رہا تھا۔ یہ مقصد تھا لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانا، اور یہ مسافر کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مکہ کے لوگوں کی بے پناہ مخالفت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بستی طائف میں اللہ کا پیغام پہنچانے کا فیصلہ کیا تھا۔ طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کے مشہور قبیلے ثقیف کے 3 سردار بھائیوں کے پاس گئے۔ ثقیف کے ان سرداروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ واقفیت بھی نکل آئی تھی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے اللہ کی بات پیش کی اور فرمایا کہ اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، تو ان کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ آپ ان کے اس بدلے ہوئے رویے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ان کا بڑا بھائی عبد العلیل بولا، اگر اللہ نے واقعی تمہیں اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو اسے اپنے گھر کعبہ سے کوئی ہمدردی نہیں، وہ ضرور تمہارے ذریعے سے اس کی بے عزتی کرانا چاہتا ہے۔ دوسرے بھائی مسعود نے تو حد ہی کر دی، کہنے لگا اچھا تمہیں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، حیرت ہے اللہ کو تم سے بہتر شخص نہ ملا۔ حبیب نے عجیب احمقانہ بات کی، اللہ کی قسم میں تو تم سے بات ہی نہیں کروں گا، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو پھر تمہاری بات کا جواب دینا ہی بے ادبی ہے، اور اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو پھر میں تم سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جواب نہیں تھے بلکہ زہر میں بجھے تیر تھے جو انہوں نے ایسی ہستی کے سینے میں پیوست کیے تھے جس سے بہتر انسان اس پوری دنیا میں موجود ہی نہیں۔ 10 دنوں کا پیدل سفر کرنے کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب سنا تو ان کے دل پر کیا بیتی ہوگی اس کا تصور ہی کیا جا سکتا ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے حوصلے سے ان کی باتیں سنی۔ ان کی طرف سے اس قدر بدتمیزی کا مظاہرہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کوئی شکوہ نہ کیا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ تم میری باتیں اچھی نہیں لگی تو ٹھیک ہے، کم از کم تم اتنا تو کر ہی سکتے ہو کہ اپنے خیالات اپنے پاس رکھے اور میرے خلاف کسی کو بھڑکاؤ نہیں۔ مگر نہ جانے وہ لوگ کس قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اس وقت تو خاموشی اختیار کی، مگر جیسے ہی آپ کے گھر سے باہر آئے انہوں نے اپنی بستی کے گنڈوں اور گھٹیا قسم کے لوگوں کو کہا کہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والے اللہ کے آخری پیغمبر کو اس قدر تنگ کریں کہ وہ کسی کی سے بات ہی نہ کر سکیں۔ پھر ایسا ہی ہوا، رحمت دو جہاں اور ان کے وفادار ساتھی نے دیکھا کہ لوگ ادھر ادھر سے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے آپ سے الٹے سیدھے مذاق شروع کر دیے۔ بازار میں عجیب قسم کا شور مچ گیا، لوگوں سے گھروں سے باہر آ کر تماشا دیکھنے لگے۔ گنڈوں اور اوباشوں نے دیکھا کہ لوگ انہیں روکنے کی بجائے ان کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، تو وہ مذاق اڑانے کے ساتھ ساتھ گاڑیوں پر اتر آئے۔ وہ اس بدسلوکی کی پرواہ ہی نہیں رکے۔ ان پتھر دلوں بلکہ پتھر سے زیادہ سخت دلوں نے کچھ اور کرنے کی ٹانی۔
وہ پتھر مارنے لگے۔ پتھر اللہ کے عظیم ترین پیغمبر، اعلیٰ ترین انسان کے جسم کو زخمی کرنے لگے۔ عثمان نے بلا یہ منظر کہاں دیکھا ہوگا؟ حق اس سے زیادہ قیمت بلا اور کیا ادا کی جا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تیز تیز چلنے لگے۔ وہ جلد از جلد ان ظالموں کی بستی سے دور چلے گئے، مگر پتھروں کی بارش میں اب اور تیزی آ گئی تھی۔ وہ ظالم اب آپ کے ٹکڑوں پر نشانہ لینے لگے تھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھک گئے، سر پر ہاتھوں کی آڑ لے کر بیٹھ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانہ وار آپ کے اوپر جھک گئے۔ ان کا جی یہی چاہتا تھا کہ ظالموں کا کوئی پتھر آپ کو نہ لگے، اس انسان کا خون زمین پر نہ بہے جو اس زمین پر بسنے والے ہر انسان کے لیے سراپا رحمت ہے۔ مگر اللہ کا قانون بھی عجیب ہے، وہ ہر ایک کی آزمائش کرتا ہے، نبیوں کی بھی اور رسولوں کی بھی، اور بڑوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے، اور بڑوں کی آزمائش بہت بڑی ہوتی ہے۔ وہ بدلحاظ، بدمعاش، جاہل، بدبخت آگے بڑھے۔ حضرت زہد کو پکڑ کر پیچھے دھکیلا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بازو پکڑا اور کھڑا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چل پڑے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے بے تحاشا خون بہ رہا تھا، خون رس رس کے ٹخنوں تک آیا اور اب جوتوں میں جمع ہونے لگا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم آگے بڑھاتے رہے، کنڈے ابھی پیچھے تھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپک کر آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ طائف کی بستی سے باہر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان دیکھ کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتابی سے بولے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بدبختوں کے لیے اللہ سے بد دعا کر دیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ میرا انکار ہے، مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں ضرور ایک دن ایمان لائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستی سے باہر آ گئے۔ آپ کو ہوش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کے لوگوں کے پاس واپس چلے گئے۔ سامنے ایک باغ نظر آیا، آپ باغ میں داخل ہو گئے۔ باغ مکہ میں آپ کے قبیلے کے ایک شخص ربیعہ کے بیٹے کا تھا۔ باغ میں آ کر آپ کو سکون ملا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے اتارے، جوتوں کے تلووں میں خون جمع ہوا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون صاف کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ اس سے کام سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کے حضور کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے ایک دعا نکلی، ایک درخواست نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، میں اپنی طاقت کی کمی، اپنے سرو سامانوں اور لوگوں کے مقابلے میں اپنی بےبسی کی فریاد تجھ سے کرتا ہوں، اسی لیے کہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرتا ہے۔ جو تصور بے سہاروں کا پروردگار نہیں ہے، وہ میرا مالک ہے۔ آخر میں مجھے کس حوالے سے پڑھانا ہے؟ ان بے رحم بیگانوں کو جو بدتہذیب ہے، ان دشمنوں کو جو مجھ پر قابو پانے والے ہیں۔ لیکن اگر تم مجھ سے ناراض نہیں اور یہ سب کچھ سزا نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تمہاری پناہ میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ اے اللہ، میں تو بس اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ تمہارے غضب کا شکار نہ ہوں، میں تمہارے غضب کا شکار ہوں۔ مجھے تو صرف تمہاری رضا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہارے سوا میری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آپ یہ دعا کر رہے تھے، باغ کے مالک اتبا اور شبیہ آ پہنچے۔ وہ لوگ بھی آپ کے مخالفوں میں سے تھے، مگر آپ کو اس حالت میں دیکھ کر ان کے دل نرم پڑ گئے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو نہ آئے، البتہ انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام عداس کو پکارا، اسے حکم دیا کہ انگوروں کی ایک پلیٹ آپ کو دے آئے۔ غلام نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر انگور اٹھائے
تو عداس حیران ہو کر کہنے لگا اللہ کی قسم اس طرح کی بات شہر کے لوگ تو نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عداس سے پوچھا تم کس شہر کے آدمی ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے جواب دیا میں نصرانی عیسائی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اچھا تو تم یونس علیہ السلام بن متا جیسے پیغمبر کی بستی کے آدمی ہو؟ عداس نے حیرت سے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یونس علیہ السلام بن متا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی۔ عداس کے لیے یہ باتیں اس لیے حیرت انگیز تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام سے صرف نینوا کے لوگ ہی واقف تھے، اس لیے عداس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ دور سے اس کے مالک نے یہ منظر دیکھ رہے تھے، انہوں نے عداس کو آواز دے کر واپس بلا لیا اور اسے جھڑکتے ہوئے بولا احمق آدمی یہ کیا حرکت کر رہے تھے، تم تو اپنا دین ہی خراب کر لیا۔ عداس نے اپنے مالکوں کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا میرے آقا انہوں نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جو ایک نبی کے سوا